اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت ہے کلام اللہ شریف، قرآن مجید۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے اور پوری انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ ہماری زندگی دنیا کی کیسے صحیح ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی ہماری کیسے صحیح ہوگی، یہ ساری ہدایتیں کلام مجید کے اندر بیان کی گئی۔ ہم لوگ اگر اللہ تعالی ہمیں مال دے تو اس پر الحمدللہ کہتے ہیں، اچھا کھانا مل جائے اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، کاروبار اچھا چلنے لگ جائے اس کو ایک نعمت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس طرف بہت کم جاتا ہے، بلکہ نہیں جاتا کہ یہ کلام جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے،
یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا. اس کا درجہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اونچا ہے. اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. اور میں اور آپ تو بہت ہی آسانی سے، بلکہ یوں کہو کہ بے توجہی سے اس کی آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ جب اترتا تھا آپ علیہ السلام کے اوپر تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ سخت ٹھنڈی کے دنوں کے اندر بھی آپ کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا. اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تو اونٹنی اپنی گردن زمین پر رکھ دیتی تھی، ہل نہیں سکتی. اور اس قرآن کی عظمت کو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر اتارتے نا تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ ٹوٹ جائے گا اس کی عظمت کی وجہ سے، چکنا چور ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اتنی بڑی ہدایت کی کتاب اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. اور اس قرآن مجید کا اصل موضوع اور اس قرآن مجید کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ قرآن کیوں اترا ہے؟ اس کا اصل سبق ہدایت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ راستہ بتاتا ہے، حق اور باطل کی پہچان کرتا ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرتا ہے. صحیح عقائد کیا ہے، غلط عقائد کیا ہے، صحیح اعمال کیا ہے، برے اعمال کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے، انصاف کس کا نام ہے، ظلم کس کا نام ہے، متقی کون ہے، فاجر کون ہے، نیک کون ہے، بد کون ہے، اللہ کے چہیتے کون ہیں اور اللہ کے نزدیک برے اور مبغوض کون ہیں. ہدایت راستہ دکھاتا ہے، گائیڈ ہے یہ. اور اس کو رہبر بنا کر چلنا ہے، اس کو دستور بنا کر چلنا ہے، اس کو قانون اور شریعت بنا کر چلنا ہے. اسی کے اندر پوری انسانیت کی کامیابی ہے. یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے. اور بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ پوری سورت نازل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں ھدی و موعظہ، ہدایت اور نصیحت، تذکرہ، ذکر، یہ یاد دلاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. یہ رحمت کی چیز ہے، یہ ہدایت کی چیز ہے. اتنی مبارک کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. بابرکت کتاب. اس کی برکتوں سے صحابہ کرام نے خوب فائدہ اٹھایا.
اس کی برکتوں سے تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے خوب فائدہ اٹھایا، مالا مال ہو گئے اس کی برکتوں سے۔ اس کو سینے سے لگایا، اس کی تلاوت کو لازم پکڑا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کی وجہ سے رحمت کے مورد بن گئے، رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں، برکتیں ان پر آ رہی ہیں اس قرآن کی برکت سے۔ اس قرآن کو ہمیں مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دینی غفلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ احکام جو قرآن کریم میں صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، وہ احکام کی ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے مردوں سے کیا کہتا ہے، ہماری عورتوں سے کیا کہتا ہے، ہمارے شوہروں سے کیا کہتا ہے، ہمارے بچوں سے کیا کہتا ہے، ہمارے ماں باپ سے کیا کہتا ہے، رشتہ داروں سے کیا کہتا ہے، پڑوسیوں سے کیا کہتا ہے۔ جو موٹے موٹے احکام ہیں، وہ موٹے موٹے احکام بھی معلوم نہیں ہے۔ عورتوں کو کیا ہدایت دیتا ہے، باہر اس کو کیسے نکلنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، نکاح کے کیا احکام ہیں، طلاق کے کیا احکام ہیں، عدت کے کیا احکام ہیں، یہ صاف صاف بیان کیے گئے۔ قرآن کی آیتوں سے، قرآن کی ہدایت سے، قرآن کے احکام سے ہم واقف ہی نہیں ہوئے، ہم نے جانا ہی نہیں، نہ تفسیر کی کتابوں سے، نہ کو مفسرین کے پاس جا کر، نہ علماء کے پاس جا کر، نہ ہمارے یہاں تفسیر کے حلقے لگتے ہیں، تفسیر کے اسباق ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی ایک کوتاہی ہے اور اندیشہ کہ یہ قرآن کل ہمارے خلاف حجت بن گیا۔ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شکایت ہوگی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، اپنا رہبر نہیں بنایا تھا، اپنا مقتدی نہیں بنایا تھا۔ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے قرآن کی طرف توجہ کرنے کی، کلام کو اپنے سینے سے لگانے کی، تلاوت کے ذریعے سے اس کو آباد کرنے کی، اور اس کے احکام کو سیکھ کر اس کے حلال کو حلال جاننا اور اس پر عمل کرنا، حرام کو حرام سمجھنا اور اس سے بچنا۔ قرآن کریم میں سود کی ممانعت صراحتاً، بیاج، انٹرسٹ صراحتاً منع ہے، بلکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو پہلے تو کہا کہ رکو، اور پھر کہا کہ اگر نہیں رکتے ہو تو اللہ سے اعلان جنگ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا حالت ہوگی اس کی؟ یہ صاف حکم ہے، انٹرسٹ سے بچنا، ظلم سے بچنا، کسی کا ایک ناجائز پیسہ ہمارے پاس لینے نہ پاؤ، ایک ناجائز مال، ایک ناجائز مال ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق اور غلط طریقے سے مت کھاؤ، اس کا حساب دینا پڑے گا۔
یہ مالیات کے سلسلے کے احکام صاف صاف قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور ڈرایا گیا ہے جس میں کوتاہی کرو گے یہ معاف نہیں ہونے والا. اور اس کی وضاحت حدیث میں آئی کہ ایک آدمی آئے گا بہت سے روزے لے کر، بہت سے صدقات لے کر، بہت سی نمازیں لے کر، بہت سے نیک کام لے کر، سمجھے گا کہ میری تو نجات ہونے والی ہے، میں نے نیک اعمال کا بڑا ذخیرہ اپنی زندگی میں جمع کیا ہے تو میری تو نجات ہو ہی جائے گی. لیکن زندگی میں اس نے ناجائز مال دوسروں کا لے رکھا ہے، دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، یہ سارے اہل حقوق آئیں گے. کچھ کو نمازیں دے دی، کچھ کو روزے دے دیے، کچھ کو زکات دے دی، کچھ کو حج دے دیا، کچھ کو تلاوت دے دی، کچھ کو ذکر دے دیا، سارے نیک اعمال ختم. ابھی اہل حقوق کے حقوق باقی ہے. کیا کریں کہ ان کے گناہ اس پر ڈال دو اور نیکیاں تو ساری گئی، اپنے گناہ بھی رہ گئے، دوسروں کے گناہ بھی سر پر آ گئے اور جہنم رس. مالیات کے سلسلے میں احتیاط نہ کرنی کی، حرام مال کی نحوست، دوسروں کا مال کھا گئے، دوسروں کو ستایا، دوسروں کو گالی دی، دوسرے کو ایذا پہنچائی، دوسرے کی بے عزتی کی. معاشرت کا دین قرآن میں صراحتاً بیان کیا ہے، صاف صاف معاملات کا دین قرآن میں صراحتاً بیان کیا ہے، صاف صاف بیان کیا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ بہت ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. ڈرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے اوپر قرآن اتارا، کیوں اتارا؟ سورہ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه لينذر بأسا شديدا من لدنه. یہ پہلا ہے ويبشر المؤمنين بعد میں. قرآن کیوں اتارا؟ تاکہ اللہ کے سخت عذاب سے لوگوں کو باخبر کر دے کہ نافرمانی پر بہت سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ہاں جو مان لے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. ایمان اور اعمال صالحہ ہے، بہت اچھا بدلہ ملے گا. ان کو خوشخبری سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفتیں قرآن نے بیان کی، بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ. آپ خوشخبری سنانے والے کی ہے اور آپ عذاب کا ڈر سنانے والے کی. اللہ تعالیٰ جہاں اپنے آپ کو غفور الرحیم سے متعارف فرماتے ہیں وہیں پر سریع الحساب اور شدید العقاب بھی فرماتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہیں اللہ سورہ ملک میں یہ بھی کہتے ہیں آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض. ارے آسمان میں جو خدا ہے اس سے تم نڈر ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے. آسمان میں جو خدا ہے اس سے تم نڈر ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے. یرسل علیکم حاصبا. اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے بشارت دی اور برے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا تاکہ آدمی نیک کام پر آئے اور برے کام سے بچے اور قرآن کی برکتوں کو حاصل کرے.
یہ قرآن سراسر خیر اور برکت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اور اس کی طرف آنا ہے ہم کو۔ آج پوری دنیا میں جو ہم مارے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ ہماری قرآن سے بے رخی کی وجہ سے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ دیا، اللہ کی نصرت آنا بند ہوگی، ورنہ 313 1000 کو ہرانے کے لیے کافی تھے۔ وہ جو 313 کو ہم یاد کرتے ہیں، وہاں ہم یہ یاد نہیں کرتے کہ وہ 313 پکے نمازی تھے، 5 کہ کوئی بے نمازی تھا ان میں، کہ کس کو یوں کہے کہ مجھے تو کاروبار کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، مجھے تو فلاں کام ہے، تجارت ہے، میری تو کھیتی باڑی ہے، میری تو دکان ہے، اس لیے میری نماز نہیں ہو سکتی۔ ایسا کوئی تھا 313 میں؟ یا ان 313 میں ایسا کوئی تھا کہ جس کو حضور کا طریقہ پسند نہ ہو، غیروں کا طریقہ پسند ہو؟ یا ان میں کوئی ایسا تھا کہ جو حرام روزی کھاتا ہو، حلال کا کاروبار نہ ہو، اس کا حرام کا کاروبار ہو، سود کا کاروبار ہو، غصب کیا ہو، اس نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہو؟ ایسا کوئی تھا 313 میں؟ میرے بھائیو، ایسے 313 اگر آج بھی بن جائے، اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ ایسے نمازی ہم بھی بن جاوے، اللہ کی نصرت کے وعدے ہمارے لیے بھی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن تو ہے ہی، لیکن ہماری مدد ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں بھی اترے گی، لیکن ایمان والوں کے ساتھ اترے گی۔ اور ایمان کامل، جس کے ساتھ اعمال ہو اور آدمی گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ قرآن کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ایمان اور اعمال صالحہ والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو دنیا میں حکومت عطا فرمائیں گے۔ تم کیا گلے شکوے کرتے ہو؟ ہم تم کو حکومت عطا فرمائیں گے، ہم تم کو خلیفہ اور نائب بنائیں گے زمین کے اندر، اور تم امر و نہی کے مالک ہوگے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ مجموعی طور پر ہمارے سماج کے اندر ایمان کی ہوا چلے، اعمال زندہ ہو، نمازیں زندہ ہو، روزے زندہ ہو، زکوٰۃ ایک ایک کی گن گن کر ادا ہو، دوسرے کا مال میرے پاس 1 روپیہ بھی رہنے نہ پاوے، 1 بالش زمین بھی میرے پاس دوسرے کی رہنے نہ پاوے، ایسی پاکیزہ زندگی والا معاشرہ اگر آج وجود میں آتا ہے، اللہ کی مدد ضرور ہوگی۔ شرط ایمان اور اعمال صالحہ، یہ اگر شرط پوری ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہماری تسلی کے لیے، ہمارے دماغ میں بات اتارنے کے لیے بہت سے طریقے اختیار فرمائے۔ ان میں سے ایک طریقہ اختیار فرمایا کہ پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کیے، پچھلے نبیوں کے، کہ دیکھو ان میں سے جنہوں نے بھی ہمارا کہنا مانا وہ تھوڑے تھے، کمزور تھے، نہتے تھے، اور جو نہیں ماننے والے وہ حاکم تھے، ان کے ہاتھ میں کورٹ تھا، ان کے ہاتھ میں حکومت تھی، ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہم نے اپنے ماننے والوں کو غلبہ عطا کیا، فتح عطا کی، کامرانی عطا کی، اور اپنے نہ ماننے والوں کو ہم نے بہت
खतरनाक तरीके से नेस्त व नाबूद कर दिया। उनमें सबसे ज्यादा वाक़या अगर आपको कलाम पाक में मिलेगा ना, तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे साथ बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है, और आज हमारी हालत ऐसी हो गई है बनी इसराइल के जैसे। बनी इसराइल, बल्कि बनी इसराइल का जो हाल था वो आप देखेंगे तो उनका हाल ये था कि अगर उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो, वही माँ बाप के सामने उसके गले पर छुरी कर उसको ज़बाह कर दिया। लड़का पैदा होना कितनी बड़ी खुशी की बात होती है, और वही भी उनका दिन बन जाता था उनके लिए। कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं, कोई जज उनके हक में फैसला करने वाला नहीं, कोई वकील उनके लिए केस लड़ने वाला नहीं, कोई एहतिजाज करने वाला नहीं उनके लिए। बस मारे जाओ, तुम्हारे बेटे को ज़बाह कर दिया, खत्म, ऑर्डर है फिरौन का, वैसा ही होगा। और फिरौन की फौज उसी के मुताबिक ढूंढ कर बच्चों को ज़बाह कर देती। ऐसे निहत्ती हालत के अंदर बनी इसराइल जिंदगी गुजार गई। सोचिए कितने गिरी हुई हालत है। आज मजमूई एतबार से उम्मत मुस्लिमा का यही हाल हो गया है। कहीं ईरान में मारे जा रहे हैं, कहीं शाम में मारे जा रहे हैं, कहीं यमन में मारे जा रहे हैं, कहीं बर्मा में मारे जा रहे हैं, कहीं आसाम से उनको निकाला जा रहा है, दर बदर किया जा रहा है, और हमारे खिलाफ एनआरसी के फैसले हो रहे हैं। मजमूई तौर से उम्मत की हालत इस तरह हो गई है। और ऐसी हालत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर मेहनत की। बनी इसराइल ईमान लाए, उन्होंने फिरौन को नहीं माना, इतने निहत्ते होने के बावजूद कि नहीं हमारा रब अल्लाह, हम तुझे रब नहीं मानते। हालांकि बहुत सजाएं देता था, जानवरों की तरह रखता था, खिदमत खूब लेना और मजदूरी कम देना, यह हाल था बनी इसराइल का। बहुत चूसा, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया। इस हालत में तकरीबन 40-50 साल का अरसा गुजर गया। ये तवील मुद्दत तक उसने सताया, बनी इसराइल को हैरान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मेहनत चालू, फिरौन वालों को भी दावत, फिरौन और फिरौन के लोगों को भी दावत दे रहे हैं, इधर बनी इसराइल की तरबियत कर रहे हैं। बनी इसराइल जमे रहे और तौहीद के ऊपर जमे रहे, तौरेत के ऊपर जमे रहे, अहकाम तौरेत पर अमल किया उन्होंने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इत्तिबा किया। तो ऐसे हैरत अंगेज तरीके से अल्लाह ने फिरौन को हलाक किया कि उसने कभी सोचा भी नहीं। और ये वाक़या हमारे सामने नहीं आता तो हमें समझ में भी नहीं आता कि ऐसे भी हो सकता है। हुक्म आ गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से कि रात में बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब नक्शे में आप देखेंगे मिस्र से शाम का जो रास्ता है वो खुश्की में से होकर जाता है, जमीनी रास्ता है। शाम की सरहद और मिस्र की सरहद के लिए जमीनी रास्ता है। हजरत मूसा उसी रास्ते पर चले, जमीनी रास्ते पर, लेकिन अल्लाह ने रास्ता भुला दिया और भटक कर वो पहुंच गए बहरे अहमर, समंदर पर। रास्ता था खुश्की का, लेकिन अल्लाह ने भुला दिया, क्योंकि अल्लाह को मौके दिखाना है। अल्लाह नेकों के साथ उनके साथ वैसा बर्ताव, बुरों के साथ वैसा बर्ताव, मुजरिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो भटक गए, रास्ता भूल गए और आ गए समंदर पर। अब बनी इस्राइल ने देखकर वो तो चिल्लाने लगे, इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए, आगे पानी है, पीछे फिरौन का लश्कर है। और कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। ताज्जुब होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ईमानी कुव्वत के ऊपर
دونوں طرف موت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کیا حضرت موسیٰ کا ایمان بہت ہی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہے کلا، ہم ہرگز نہیں ہلاک ہو سکتے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ ایسی حالت ہمارے ساتھ آ جائے تو ہمارے تو ہوش آواز اڑ جائے، آگے موت، پیچھے موت، دائیں موت، بائیں موت ہو تو کیا ہو؟ لیکن وہ اللہ کی قوت کو جس نے پہچانا، اللہ کی طاقت کو جس نے پہچانا، اللہ کی عظمت کو جس نے پہچانا، اس کے سامنے دریا اور فرعون کی کیا حیثیت؟ بہت ہی قوت کے ساتھ تعجب ہوتا ہے، زور دیکھیے ان کا کلام، کلا ہرگز ہم ہلاک نہیں ہو سکتے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا۔ اور حکم آیا لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا رہتا تھا، وہ پورا سمندر وہ پھٹ گیا اور اس میں سے راستہ بن گیا، 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اس میں سے پار ہو گیا عافیت کے ساتھ۔ بہت بڑا سمندر ہے، وہ بارے احمر ہے، کوئی ندی نہیں ہے، سمندر ہے، دریا، اس کے اندر سے اللہ نے راستہ نکالا۔ اور جب اسی راستے پر سے فرعون گزرا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو ملا اور ہلاک کیا۔ کون سی ٹیکنیک یہاں استعمال کی گئی، کون سا فارمولہ یہاں فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، کون سا سائنٹیفک طریقہ استعمال کیا گیا؟ سوچیں، ہمارے سوچنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا؟ صرف اور صرف اتباع رسول، اور توریت کو مضبوطی سے تھامے، اللہ کے حکم پر جم، بس اللہ کے حکم پر جم جاؤ، آگے کی چیزیں اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں کی ذرہ نوازی کرنا جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے بچانا ہے۔ ہمارا کام شریعت کے احکام پر چلنا ہے، شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو شریعت سے سنوارنا ہے، راستہ کرنا ہے۔ یہ جو لباس دیکھ رہے ہو نا، مولویانہ لباس، اس لباس میں اگر کوئی بھی آدمی دور سے بھی دیکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ ارے بھائی سمجھتا ہے نا کہ بھائی مسلمان جا رہا ہے۔ جس کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا وہ بھی سمجھے گا کہ مسلمان جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ لباس نہیں پہنا، آپ کے سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، آپ کے چہرے پر داڑھی بھی نہ ہو، اور آپ کا لباس عام جو لباس لوگ پہنتے ہیں وہ لباس پہن کر جائے، بتاؤ کوئی شخص آپ کو مسلمان سمجھے گا؟ آپ خود بتائیے، نہیں سمجھے۔ وہ جب تک کہ مجھے سلام نہیں کرے گا، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ ارے بھائی ایسا ہی ہے نا، ہمیں اپنی پہچان بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی، ہمیں اپنی پہچان بنانا، اپنا تشخص باقی رکھنا ہے کہ دور سے سمجھ جائے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ مثال دینا پڑ رہی ہے، سکھ بھائی کو پہچاننے میں کسی کو پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ جس شعبے میں بھی جاتا ہے اپنی پگڑی پہن کر جاتا ہے، جس شعبے میں بھی جاتا ہے اپنی داڑھی کے ساتھ جاتا ہے آج تک اس کے خلاف کسی نے فیصلہ صادر کیا؟ کورٹ، کسی بھی کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا؟ نہیں کیا، لیکن فیصلہ ہوا تو حجاب کے خلاف۔ آج آپ اگر پڑھ لکھ کر کوئی سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہے، ڈی ایس پی بننا چاہے، ایس پی بننا چاہے، ذرا دیکھو یہ داڑھی کی وجہ سے اگر وہ باشرہ ہے اس کو کیسی دقت پیش آتی ہے۔
اور کسی سکھ کو پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، وہ آرام سے اپنے عہدے پر پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پہچان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، سنبھالو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی کی پیاری شریعت ہے، پیارا دین ہے، ہمارے پاس ازول تاخیر، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، کنگال مفلس ہے، ان کے پاس دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو مانگو وہ ہے۔ عقائد کیسے ہونے چاہیے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہر چیز، کون سی چیز چاہیے آپ کو، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ ہمارے بال اسلامی طریقے پر نہیں ہے، ہمارا چہرہ اسلامی طریقے پر نہیں ہے، ہمارا لباس اسلامی طریقے پر نہیں ہے۔ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کے لباس اسلامی ہونے چاہیے، ہمارے خود کے لباس اسلامی ہونے چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے سفید لباس ہونے چاہیے، ہمارے چہروں پر داڑھی ہونی چاہیے، ہمارے جو ہے سروں کے اوپر جو ہے ٹوپی ہر وقت ہونی چاہیے۔ ہاں مسجد میں پہن کر الحمدللہ، لیکن مسجد کے باہر بھی ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں۔ کیوں بھائی ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ لباس، یہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، یہ ٹوپی اچھی نہیں لگتی، یہ لباس اچھا نہیں لگتا؟ کیا ہمیں اپنے ہی پہچان سے چڑ ہو گئی؟ ہمیں اپنی ہی پہچان سے نفرت ہو گئی؟ ہمیں اپنے ہی نبی کا جو نیک لوگوں کا لباس ہے وہی پسند نہیں آ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اندر سدھار لائیں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجے سفید لباس کے اندر، کرتا پائجامہ میں بھیجے، ہم خود بھی کرتا پائجامہ پہننے کی عادت ڈالیں، اور ہمیشہ اپنے تشخص، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھیں۔ ہم ہی باقی نہیں رکھیں گے تو دوسرے کہاں باقی رکھیں گے؟ ہمارا جو قانون ہے نا، جس کو سمویدھان کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ اصول تو ایسے ہیں جو کہ مولبھوت بنیادی اصول ہے، بنیادی قوانین ہے، اور کچھ اصول ہے رہنما اصول ایسے ہیں، یعنی کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خطرناک اور ایٹم بم کی حیثیت رکھنے والا کوئی اصول ہے نا، وہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستانی اور ہر بھارتی ناگرک کے لیے ایک ہی قانون، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی مذہبی پہچان ختم، اس کے لیے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکا جائے گا۔ یہ ایٹم بم کی حیثیت رکھنے والا دھماکہ خیز اصول ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے، رہنما اصولوں کے اندر ہے، ابھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ مخالف اسلام طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو کا بل پاس کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پاس کرے نہ کرے، ہمارے مسلم سماج نے تو اپنے عمل سے پاس کر دیا۔ ہمارا عمل تو یونیفارم سول کوڈ پر ہی ہے، ہمارا چہرہ ویسا ہی ہے، ہمارا لباس ویسا ہے، ہمارے بال ویسے ہیں، تو ہم نے تو اس کے نافذ ہونے سے پہلے عمل شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، علماء کرام اور بزرگان دین بار بار ہمیں دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ اسی لیے کہ ہم ایسے خطرات کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ بنا لیں۔ جائے نجات صرف اور صرف دین، یہ یاد رکھیں۔
نجات کی جو جگہ ہے نا وہ صرف دین ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں، ماضی قریب میں بھی 1-2 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے گجرات کی مایہ ناز شخصیت جو دارالدیوبند کے اندر صدر مدرس، اس عہدے پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا یہ فسادات ہوتے ہیں اس موقع پر کہ کوئی اس کے لیے کیا کرے، تو حضرت نے فرمایا تھا ارے سارے مسلمان ٹوپی پہننا شروع کر دے تو یہ سارے فسادات ختم ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، وہ صرف اتنا دیکھ لیں گے کہ اتنے مسلمان ہیں تو گھبرا کر بھاگ جائیں گے۔ ایک ٹوپی کے اندر اتنا اثر ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، تو اگر پورا اسلامی لباس ہمارا ہو جائے اور شعبے کے اندر ہم مسلمان بن کر زندگی گزارے تو اس کا کتنا اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس طاقت کی ساری چیزیں موجود ہے اور اللہ معاف کرے ہم غیروں کی ناکالی کریں، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی، ان کی اتباع، ان کے جیسا چہرہ، ان کے جیسا بشرا، ان کے جیسے بال، ان کا جیسا لباس، یہ برکت کی چیز ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ کم سے کم ہمارا ظاہر ٹھیک ہو جائے تو ہم قیامت میں آپ علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ تحب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاعر کہتا ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، نیک تو ہوں نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے نیک بنا دے، تو کم سے کم ہمارا ظاہر تو نیک لوگوں جیسا ہو جائے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ جو غیروں کا جو لباس ہے اس کو ہم خیر بات کہتے ہیں، کرتا پائجامہ بنانے کا عام ماحول بنانا، ہاں داڑھی رکھنے کا عام ماحول ہو، اور پوری داڑھی ایک مشت سے کم کتروانا بھی منع ہے، پوری ایک مشت تک ہماری داڑھی ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے پاس جو خیر و برکت کی چیزیں ہیں ہم اس پر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی کے اندر نفع، برکتیں، رحمتیں محسوس ہوگی۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کیوں اتارا گیا؟ لوگوں کی ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان جدا کرنے کی واضح دلائل کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ مہینہ اب ہمارے سامنے بالکل قریب آ چکا ہے، 15 دن باقی۔ اس مہینے کی تیاری کے لیے بھی ہمیں ابھی سے بالکل مستعد ہو جانا ہے، ابھی سے ہم اپنے سارے کام کاج کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ وہ مہینہ ایسا نکل جائے گا، پہلا روزہ ہوا ابھی 30واں روزہ آ جائے گا، عید بھی ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بھائیوں بہت خیر و برکت کا مہینہ آ رہا ہے، اتنی خیر 11 مہینے میں ہم ڈھونڈیں گے نا تب بھی نہیں ملنے والی، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کبھی نہیں ملے گا، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کبھی نہیں ملے گا 11 مہینے میں۔ یہ صرف رمضان کی خصوصیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت ہی بابرکت مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، 14-15 دن بعد، اس کے لیے ہم اہتمام کریں۔ جو حضرات سال کا حساب کر کے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ حضرات بھی حساب کر کے نکالیں، اندازے سے نہ نکالیں۔ جب حساب کر کے نکالیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ ہماری کتنی کوتاہیاں ہوئی۔ بعض مطلب آدمی 3000 4000 نکال دیتا ہے، 5000 نکال دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے بہت نکال دیا، حالانکہ مال اس سے زیادہ نکلتا ہے۔ تو مسائل علماء سے پوچھے،
کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا قرضہ ہے، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنا کاروبار ہے، ڈیٹیل میں بتائیں، وہ آپ کو بتائیں گے مفتیان کرام کہ بھائی آپ کے اوپر اتنے روپے زکوٰۃ واجب ہوئی۔ مسائل پوچھنے کی عادت کیا ہے، علماء سے تعلق رکھیں۔ تو اس طریقے سے اور پھر جو ہے تراویح کا مرحلہ آئے گا، تو میں نے کہا قرآن سے عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا پیدا کرنا ہے بھائی؟ قرآن سے عشق پیدا کرنا ہے۔ اور قرآن سے عشق کی علامت کیا ہے؟ تراویح اطمینان سے پڑھنا ہے۔ قرآن صاف صاف پڑھ کر سناوے ایسے حافظ کو طے کرنا ہے، اور اگر وہ صاف صاف پڑھ رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم اس کو یہ کہیں کہ بھئی تم بہت آہستہ پڑھ رہے ہو، دوسری مسجدوں میں تو ہمارے یہاں سے 10 منٹ پہلے تراویح پوری ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں 10 منٹ دیر سے پوری ہوتی ہے۔ ایسی بات کرنا یہ قرآن سے عشق کے خلاف ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے۔ قرآن سے محبت کی علامت ہے کہ دوسروں سے فخریہ کریں، الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں کہ ایک ایک حرف ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور قرآن سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ ہم تراویح پوری کی پوری اول تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ جب امام صاحب نے اللہ اکبر کا فوراً کھڑے ہو جائیں، رکوع کا انتظار کرتے رہنا اور اس درمیان میں آرام کرنا یا باتیں کرنا، یہ قرآن کی بھی بے ادبی ہے، مسجد کی بھی بے ادبی ہے، رمضان کی قدردانی کی بھی خلاف ہے۔ صرف 1 مہینہ ہم کو ملا ہے اور اس میں ایک کلام پاک ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے بتاؤ پورا مہینہ کبھی پورا قرآن ایک حافظ کے پیچھے سننے کا موقع میں ملے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ اللہ معاف فرمائے اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں گے تو شاید 11 مہینے میں ہمارا اپنا بھی ایک قرآن ناظرہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ سننا تو بہت دور کی بات ہے، 1 مہینہ ملا تو کیوں ہم اس کی ناقدری کریں؟ وصول کریں ہم اس کو اور پوری توجہ سے کلام پاک کو اول تاخیر سنیں۔ آج سے 2 سال پہلے جو ہلاک ہو گئے تھے تب ہمیں قدر ہوئی تھی کہ قرآن کا سننا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جب چھین جاتی ہے ایسا حالت پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی قرآن سننے کے لیے ترستا ہے، باجماعت نماز کے لیے ترستا ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا، حالات کو سازگار کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم حالات اعتدال پر آ رہے ہیں، ہم آرام سے عافیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ورنہ روز ایسا زمانہ گزرا کہ سنتے تھے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم عافیت والی زندگی گزار بھی سکیں گے یا نہیں، ایسے خطرناک ماحول پیدا ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں بچایا اور اللہ نے ہمیں صحت دی، ورنہ کتنے ایسے بھی تھے ہماری درمیان میں سے جو اس بیماری کے شکار ہو گئے، آج ہمارے درمیان نہیں۔ جوان بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، یہ کوئی لیبل نہیں لگا ہوا ہے کہ بوڑھے ہی جائیں، جوان بھی جا سکتا ہے، بچہ بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، زندگی نے وفا کی اور ہم دوبارہ جمع ہوئے، پتہ نہیں ہمارا ابھی جو رجسٹر تیار ہوگا اس رات کے اندر دے دیا جائے گا فرشتوں کو، ایسے تو تیار ہو چکا ہے پہلے سے ہی، لوح محفوظ میں ہے، لیکن اس میں سے سال بھر کا حساب جو ہے فرشتوں کے حوالے ہوگا۔ اتنے مرنے والے ہیں، مرنے والوں کی لسٹ دی جائے گی، پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں کے اندر ہے یا زندہ رہنے والوں میں۔ کہ بعض مرتبہ آدمی نکاح کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے اور اس کا کفن جو ہے بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے ایک نعمت دی ہے ہمیں زندگی کی، ایک نعمت دی ہے ہمیں کلام پاک کی، اور ایک نعمت آنے والی ہے ماہ مبارک کی، جس کا اہتمام آپ علیہ السلام کب سے کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ ماہ رجب سے اس کا اہتمام شروع ہو جائے، 60 دن پہلے سے رمضان کی تیاری، 60 دن پہلے سے، اور تو ہمارے پاس صرف 2 ہفتے ہیں۔ اس کے لیے پوری تیاری ابھی سے کلام پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں، ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پاوے، اور ہمارے جو مالی اعتبار سے جو اونچ نیچ ہو، کسی کا لین دین لینا دینا باقی ہو تو اس کو
جو ہے صحیح طریقے سے اصول کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق اہل حق کو اس کا حق ادا کرے۔ جتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے حق نہ ادا کرنا۔ ہم اگر حق ادا کریں گے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہم حق ادا نہیں کرتے تو پھر وہ نزاعوں کا سبب بنتا ہے، جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ اس مبارک رات میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ جن چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، دوسرا ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، تیسرا مدمن خمر، شراب کا عادی، اور ایک ہے نفرت اور کینہ کپٹ رکھنے والا۔ یہ کینہ کپٹ، نفرت، عداوت، یہ جتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں یہ حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں گے، کسی کا حق بھی ہم اپنے ذمہ باقی نہیں رکھیں گے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپسی صفائی کا، معاملات کی صفائی کا بہت اہتمام کریں۔ میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں کہ بھئی میری زبان سے ایسا لفظ نکل گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، میں معافی مانگوں گا۔ یہ جانی حقوق کہلاتے ہیں۔ اور مالی حقوق کیا ہے کہ بھئی میں نے تم سے پیسے لیے اور ہڑپ کر گیا، یا تمہاری کوئی چیز پر میں نے ناجائز قبضہ کر لیا، یہ مالی حقوق ہے تو میرے ذمہ ہے کہ میں وہ حقوق تمہیں ادا کروں۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس طریقے سے پاکیزہ زندگی اگر ہم گزاریں گے، طہارت والی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مددیں شامل حال ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہمیں کسی مخالف کی مخالفت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن پہلی شرط اولین یہ ہے کہ ہم دین کی طرف آویں، قرآن کی طرف آویں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ سب کریں گے بھائی؟ یہ مبارک رات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بستی والوں سے پورے سال میں ایک دفعہ اس طرح سے اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے اور کچھ دین کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اسی طرح کا مجمع بار بار جمع ہوتا رہے، اور خصوصاً اگر جمعہ کے اندر اس کا نظام ہو جائے، یہ ہمارے مصلی حضرات اگر جلدی سے وقت پر آ جائے تو جمعہ سے پہلے بھی کوئی نظام ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ایسی مجلس منعقد ہو جائے تاکہ دین کی باتیں سامنے آئے۔ جب دین کی بات آدمی سنتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ماشاءاللہ بہت احترام کے ساتھ بیٹھے، بہت اچھا لگا، دھیان سے توجہ سے آپ نے بات سنی۔ آدمی دھیان سے توجہ سے بات سنتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ادب کے ساتھ بات سنتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آدمی گنہگار ہے لیکن دین کی بات ادب سے سن رہا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، تو اس کو ہدایت ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہاں، بے ادبی اگر کرے، بے رخی کرے، بے توجہی کرے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن الحمدللہ میں نے مجمع کو دیکھا، بہت ہی طلب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس نے دین کی بات کو سنا۔ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ دین کا احترام ابھی ہے ہمارے اندر، ایمان کی چنگاری ہمارے اندر ہے الحمدللہ۔ بس اس کو کیا کرنا ہے، ذرا بھڑکانے کی ضرورت ہے، اس سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو ذرا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں کہی گئی ہے اس میں خاص طور سے میں نے زیادہ زور اس پر دیا کہ ہم ذرا اپنے لباس کو، اپنے چہرے مہرے کو اسلامی بنانے کی فکر کریں۔ میری درخواست ہے کہ اس پر ذرا توجہ دی جائے۔ توجہ دے گی نا بھائی؟ آج کل اس سلسلے میں بڑی بیعنوانیاں ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان بچے بہت ہی تیزی کے ساتھ اسلامی جو نہج ہے اور اسلامی جو طرز ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
اور ان کو احساس بھی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ احساس نہیں. اور احساس اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ ایسی مجلسیں لگتی ہی نہیں کہ جس میں بات سامنے آئے کہ بھائی ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے بال رکھنے کا طریقہ. ہمارے اسلام میں بال رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو سارے بال رکھو یا سارے بال منڈواؤ. کچھ رکھو کچھ منڈواؤ, کچھ کم رکھو کچھ زیادہ رکھو, اس کی اسلام میں اجازت نہیں. یہ اسلام کا طریقہ ہے. داڑھی کے بارے میں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پوری ایک مٹھی تک کی داڑھی رکھو, اس سے اوپر آپ کاٹ سکتے, اس سے نیچے نہیں کاٹ سکتے. اور مونچھ کے بارے میں اجازت ہے کہ اگر رکھنا چاہے تو رکھیں, کتروانا چاہے کتروائیں. اور افضل یہ ہے کہ اس کو کتروا دیں, اس کو چھوٹی چھوٹی کر دیں, یہ بہتر ہے. یہ ہے چہرے کے بارے میں دین کا حکم, اسلام کا حکم. بعض مرتبہ مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور اس وجہ سے وہ انجانے میں یہ کام کرتا ہے. تو اگر اس طرح کی مجلسیں ہو, پتہ چلے کہ بھائی مجھے لباس کیسا پہننا ہے, مجھے بال کیسے رکھنے ہیں, مجھے مونچھ کیسی رکھنی ہے, مجھے داڑھی کیسی رکھنی ہے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بڑوں کے سامنے, جوانوں کے سامنے, بچوں کے سامنے جب یہ مذاکرے ہوتے رہیں گے اور یہ باتیں آتی رہیں گی تو اس کا ضرور فائدہ ہوگا. اور اس سے ہے نا نیک لوگوں کا کہ مشابہت اختیار کرنے سے پھر نیکیاں آتی ہے, فائدہ ہے. ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے, ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے, اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ. جب ہم ان غیروں کی نقالی کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنے نبی کی اتباع پر آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے ثمرات اور اس کے فوائد, اس کے برکات ہمیں نظر آئیں گے, اور برکات ہمیں ملیں گے, انشاءاللہ ضرور ملیں گے. تو سب ارادہ کرتے ہیں نا بھائی کہ ہم اتباع اپنے نبی کی کریں. کس کی کریں گے بھائی؟ اپنے نبی کی اتباع کرنا ہے, غیروں کی نقالی نہیں کرنا ہے, اور اپنے اندر اسلام کو نمایاں کرنا ہے. اپنے ظاہر میں, اپنے باطن میں اسلام کو دکھانا ہے. میں مسلمان ہوں, ڈنکی کی چوٹ کے کہے, اور میرے دین میں ہی میری بھی کامیابی ہے, اور اے انسانوں تمہاری کامیابی بھی اسی راستے پر چلنے میں ہے. اگر تم اس دین کی اتباع نہیں کرو گے تو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے اس میں تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. اس فخر کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ ایک مسلمان کو زندگی گزارنا ہے. سب عمل کریں گے بھائی. اور یہ جو مجمع ہے, یہی مجمع ہر نماز میں نظر آئے تو کتنی اچھی بات. ہماری مسجد آباد ہو جائے اور ہمارے ذمے کوئی قضا نماز نہ رہے, یہ بہت ضروری ہے. نماز ہمارے ذمے فرض عین ہے, فرض عین. تو اس کے لیے ہر بالغ مرد عورت کو نماز کہتا ہے. بچوں کیا کہا گیا حدیث میں, کیا کہا گیا؟ ماں باپ کو کہا کہ بھئی بچے جیسے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز سکھاؤ, نماز کا حکم دو. اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو مار پیٹ کی ضرورت پڑے, یعنی تھوڑی تنبیہ کی ضرورت پڑے تو تنبیہ بھی کرو, سختی کرنا پڑے سختی کرو. ابھی عادت ڈالی جا رہی ہے تاکہ بالغ ہونے کے بعد ان کی نماز ذمے میں قضا کرے. تو اس کا اہتمام کرنا سب کریں گے نا بھائی. خود بھی اہتمام کرو, اپنے گھر کی ماں بہنوں سے بھی نماز کا اہتمام کرو. اور نماز ایک سیکھنے کی چیز ہے. اگر نہیں آتی ہے یا آتی ہے تو علماء سے کہے کہ دیکھو میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں, اس میں کوئی کمی کوتاہی. بعض مرتبہ ہاتھ اٹھانے میں کمی رہتی ہے, بعض مرتبہ ہاتھ بڑھنے میں کمی ہوتی ہے, بعض مرتبہ قاعدے میں بیٹھنے میں کمی ہوتی ہے. قاعدے میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا, کیسے بیٹھتے ہیں؟ دونوں پیر بچھا دیتے ہیں. یہ طریقہ سنت کے خلاف. سیدھا پیر اس طرح رکھیں, ایسا کھڑا رکھیں, اور صرف الٹے پیر پر بیٹھیں. یہ سنت طریقہ ہے. اس طریقے سے بہت سی اور بھی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکتب میں جو نماز سیکھی بس وہی کافی ہے. نہیں, دین کے معاملے میں ہم حریص بنیں, طالب بنیں, اور اہل علم سے, علماء مشائخ سے تعلق رکھ کر دین سیکھتے رہیں, پوچھتے رہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر.
اس طرح کریں گے ہمارے گھر میں دین آئے گا، ہمارے بچوں میں دین آئے گا۔ اور میرے بھائیوں، جب دین آئے گا نا تبھی جا کر چھوٹے بڑوں کا احترام کرنے والے بنیں گے۔ آج سب سے بڑی شکایت ہے، جانتے ہو دنیا والوں کو سب سے بڑی شکایت ہے کہ چھوٹے بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کرتے۔ آپ کالج میں چلے جاؤ، یونیورسٹی میں چلے جاؤ، اسٹوڈنٹ پروفیسر کا کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اور آپ مدرسے میں آ کر دیکھیں، پتا چلے گا ایسا لگے گا دوسری دنیا کے اندر آ گئے۔ یہ آسمان اور زمین کا فرق آپ کو نظر آئے گا دین اور دنیا کا۔ یہاں دین سکھایا جاتا ہے تو استاد کے سامنے پلاٹھی مار کر بیٹھنے کی بھی طالب علم کی ہمت نہیں ہے، اور وہاں توچھڑے پانے سے پروفیسر سے اسٹوڈنٹ بات کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ وہاں دین نہیں ہے، اخلاق نہیں، صرف پیسہ ہے، پیسہ پیسہ کما، اس لیے وہاں تباہی بربادی ہے، رسپیکٹ نہیں، بڑا احترام نہیں ہے۔ یہاں خدمت ایسا نہیں ہے، خدمت، اس لیے یہاں پر احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو خیر، بہت طویل گفتگو ہو گئی۔ ماہ شعبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دین کی باتیں سننے اور کہنے کا اللہ نے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اور ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس اجتماع کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہے نا بھائی، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہماری اصلاح، کہ ہم جس پوزیشن پر ہے ابھی اس سے آگے بڑھنے والے بنے۔ جس درجے کے مسلمان ہیں، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، یہاں کوئی غیر مسلم نہیں، سب کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، لیکن کم درجے کا ہے تو ہم اس درجے سے کیا کریں؟ آگے بڑھنے والے بنیں۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم اس کے اندر جڑیں، گشت میں شرکت کریں، ملاقاتوں میں شریک ہوں۔ 3 دن کی جماعت، 40 دن کی جماعت میں اگر ہم شریک ہوں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں دین آ جائے گا۔ سب ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کام کے لیے بھی وقت دیں گے، سب نیت کرتے ہیں بھئی۔ اللہ جل شانہ ہمارا کلمہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت زیادہ ہو گیا، مختصر سے دعا کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل سے مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کے اندر آپ کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یا اللہ، اس مجمع کی بھی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین اور متعلقین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا، لکھا یا متوقع ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے، ان کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات
مسلمین مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما یا اللہ آج تک ہم نے غفلت میں زندگی گزاری نافرمانی میں زندگی گزاری ہے ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ تجھے یاد رکھ کے اور تیری اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تیری اطاعت کا ہم عہد کرتے ہیں تیری اطاعت کی ہم نیت کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے اس ارادے پر پختگی عطا فرما یا اللہ گناہوں کا ماحول جو باہر ہے اس سے ہمارے بچوں کی ہماری نسلوں کی ہمارے بوڑھوں کی ہمارے جوانوں کی ہمارے مردوں کی ہمارے عورتوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما اللہ باہر فتنے ہی فتنے ہیں آنکھوں کا فتنہ ہے کانوں کا فتنہ ہے زنا کا فتنہ ہے مال کا فتنہ ہے سود کا فتنہ ہے یا اللہ فتنے ہی فتنے پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ہماری دین کی پوری حفاظت یا اللہ ہمارے اندر جو پوری بہت ایمان کی چنگاری رہ گئی ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح سے یہ ایمان سے چھین لے اور ہمیں مرتد بنا دے ہمیں کافر بنا دے ہمیں اپنے جیسا بنا دے کہ اللہ اس کی یہ کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے ہزار طرح کے ہر کنڈے استعمال کر رہا ہے نصاب کے اندر مشرکانہ اسباب داخل کیے جا رہے ہیں کہ اللہ طرح کے غلط فیصلے صادر کیے جا رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ ان حالات سے ڈرنے کے بجائے ہمیں ہمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنا اصل مرکز قرآن کریم کی طرف ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہے اور بھی اور جلد از جلد ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری آپس کی دشمنی کو عداوت کو محبتوں سے بدل دے ہماری نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے ہمارے اندر محبتیں پیدا فرما اخلاص پیدا فرما ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما آپس کی عداوتوں اور دشمنیوں کو ختم فرما اور بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پوری امت میں اتحاد اور اتفاق کی ہوا چلا دے یا اتحاد اور اتفاق عطا فرما یا اللہ قریب ہی ماہ مبارک آ رہا ہے یا اللہ ہمیں موقع عطا فرما ہمیں زندگی عطا فرما کہ ہم اس ماہ مبارک کو پائیں اور اس کو جب ہم پا لیں تو ہمیں اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما کلام پاک سے عشق عطا فرما اس کی تلاوت سے اس کے معانی سے اس کے احکام سے ہر چیز سے ہمیں محبت عطا فرما یا اللہ خیر کر صحیح قرآن پاک پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرما جلدی پڑھنے جلدی سن کر گویا بوجھ اتارنے سے ہماری پوری حفاظت قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرما یا اللہ ماہ مبارک آ رہا ہے پوری امت کے لیے روزے رکھنا آسان ہے یا اللہ امت کی روزیوں میں برکت عطا فرما یا اللہ بے روزگار ہیں روزگار نیک سال پاکیزہ روزگار عطا فرما یا اللہ حلال اور طیب رزق کا نظام فرما حرام رزق سے پوری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں نگاہوں کے زنا سے بچا لے یا اللہ ہمیں غلط جگہ نگاہ ڈالنے سے بچا لے یا اللہ ہمارے کانوں کو گانے سننے سے بچا لے یا اللہ تلاوت کا عادی بن جائے گانے سے نجات مل جائے یا اللہ اس کے فیصلے فرما یا اللہ ہم سے بہت نمازیں چھوٹی ہے آج تک یا اللہ اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں قضا کریں گے نہیں چھوڑیں گے یا اللہ ہمیں اپنے اس عہدے یا اس عہد کے اوپر پختگی عطا فرما اپنی اس نیت پر پختگی عطا فرما اور اس پورے مجمع کے لیے ہم سب کے لیے نماز فجر سے لے کر موت تک کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا آسان ہو یا اللہ اس کی ہدایت عطا فرما یا اللہ یا لوگ جو ہے تیری بارگاہ میں جمع ہوئے ہم سب جمع ہوئے ہیں اس نیت سے کہ دعا مانگیں گے ہمیں ہماری مراد مل جائے گی یا اللہ ہماری مرادیں پوری فرما یا اللہ ہمارے سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے یا اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ
ملک میں اب جو ماحول چل رہا ہے یا اللہ جو اس طرح بھی کیفیت چل رہی ہے جو پریشانی والی حالت چل رہی ہے اس کو دور فرما یا اللہ جو لوگ نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو ناکام فرما یا اللہ جن کے ذہنوں میں غلط فہمیاں آ گئی ہے اللہ ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو زہر اگلا گیا ہے یا اللہ جو کوششیں کی گئی ہے اللہ ان کوششوں کو ان پر گزر دے یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس ملک میں اور پورے عالم کے اندر خیر کے فیصلے یا اللہ ہمارے خیر مقدر فرما شر سے ہماری حفاظت فرما جب تک زندہ رہے دین کے ساتھ زندہ رہنا مقدر فرما اور جب موت آئے تو کرنے والی موت نصیب فرما اور یا اللہ موت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں یا اللہ تمام مراحل میں ہمارے لیے آسان مقدر فرما معذرت فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں ہماری کوششوں کی دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله